آج جو ہے جب ہم اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اساتذہ کا ادب ختم ہو گیا، تو وہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ استاد کو شاگرد کے ساتھ پیش آنے کے لیے دوستی کا ماحول نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ شاگرد یہ سمجھے کہ میں اپنے واقعے میں روحانی والد سے گفتگو کر رہا ہوں، ان کے سامنے بیٹھا ہوں، تاکہ کبھی کبھی ایسا ہو کہ بچہ جو ہے یا شاگرد جو ہے وہ کسی مشکل یا پریشانی میں ہو، تو وہ آپ کے ساتھ یعنی استاد کے ساتھ اپنی اس پریشانی کو شیئر بھی کر سکے، اپنی گفتگو کر سکے، اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ لیکن جب یہ ماحول نہیں ہوگا یعنی دوستی کا ماحول نہیں ہوگا، تو یقیناً وہ آپ کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ نہیں رکھے گا۔ بالکل اسی طرح سے استاد بھی اس بات سے انکار نہیں ہے کہ وہ جب اپنے شاگردوں کے ساتھ محبت کا ماحول یا گھر جیسا ماحول یا رشتے پختہ کرنے والا ماحول رکھے گا، تو وہ بھی کہہ سکے گا اپنے دل کی بات کہ مجھے اس چیز سے آپ لوگوں سے تکلیف ہے یا یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ تو وہ جو ماحول کے اندر اور رشتوں کے اندر پختگی تھی، وہ دونوں طرف سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جو میں نے ذکر کیا کہ جب ہمارے آبا و اجداد شاگرد تھے تو بھی وہ دور لاجواب تھا اور باکمال تھا، اور جب وہ استاد تھے تو وہ دور بھی باکمال تھا۔ اس میں ایک اور بات میں نے اور آپ نے اس پر غور و فکر کرنا ہے، وہ یہ کہ اساتذہ بھی ان کی بھی کیٹیگریز ہیں۔ یعنی ایک تو استاد ہوتا ہے ہمارے ہاں پاکستان کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو استاد ہمارے ہاں ہوتا ہے جو سرکاری اسکولوں کا استاد ہوتا ہے۔ اب چونکہ اس کی تنخواہ اتنی کم ہے اور میرٹ کا تو ہم نے قتل کر دیا ہے، تو وہ استاد پھر استاد کیسا ہوگا آپ اندازہ لگا لیں۔ اور گاؤں میں یا چھوٹے شہروں میں جو سرکاری اسکولوں کی حالت ہے وہ بھی میرے آپ کے سامنے ہے۔ تو جب استاد خود ہی ٹرین نہیں ہوگا تو اس کو یہ جو میں باریک باریک باتیں بتا رہا ہوں وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی، تو وہ کیسے اپنے شاگردوں کو ہینڈل کرے گا۔ دوسری کیٹیگری ہے مذہبی اساتذہ کی، یعنی قرآن پڑھانے والے قاری یا حافظ بنانے والے حافظ صاحب جو کہ قاری ہوتے ہیں وہ، یا پھر دارالعلوموں میں پڑھانے والے علم دین پڑھانے والے اساتذہ یا مفتیان کرام جو کہ استاد کا درجہ رکھتے ہیں یقیناً۔ پھر اسی طرح سے مختلف قسم کی ٹریننگ کے اساتذہ ہوتے ہیں، جیسے کوئی میکینیکل اسکول ہے، اس میں اگر کوئی استاد ہے، یا پلین یا گاڑی یا موٹر سائیکل یا کوئی اور سواری چلانے کی ٹریننگ دینے والا بھی ایک استاد ہوتا ہے۔ تو اساتذہ کی مختلف صورتیں اور شکلیں ہیں، شاعری سکھانے والے ہیں، نعت شریف سکھانے والے ہیں، اسی طرح ہمارے فنون لطیفہ میں ڈرامے کی ایکٹنگ، گانے سکھانے والے اساتذہ ہیں۔ تو استاد کی کافی جہتیں ہیں، لیکن بات یہ ہے صرف کہ جب آپ نے کسی کو استاد مان لیا تو اب آپ نے اس کی قدر کیسے کرنی ہے۔ اس کو استاد مان لیا تو اسے بڑا کیسے سمجھنا ہے، اس کو استاد مان لیا تو اسے روحانی باپ کیسے سمجھنا ہے، آپ نے استاد مان لیا تو اس کا ادب کیسے کرنا ہے، یہ ہے مین سوال۔ اور پھر استاد کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اگر کسی کو پائلٹ بنا رہا ہے اور جہاز چلانے سکھا رہا ہے تو وہ اپنے وقار کو برقرار رکھے کہ وہ ساری زندگی یہ کہے کہ آج میں جو اتنا خوبصورت اور خوبصورت کے ساتھ ساتھ بہترین جہاز چلا رہا ہوں، اسموتھ جہاز چلا رہا ہوں، تو میں آج اپنے اس استاد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اگر کوئی نعت شریف پڑھنے کا فن جو ہے اس میں عروج حاصل کر لیتا ہے تو وہ ساری زندگی کہے کہ آج مجھے جو کچھ یہ فن حاصل ہوا ہے یہ میرے فلاں استاد کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر کوئی عالم ہے تو وہ بھی بار بار آپ کا تذکرہ کرے کہ آج جو میں فقہ پہ اتنا مضبوط یا حدیث پہ اتنے مضبوط دلائل دے رہا ہوں تو میرے استاد کا کمال ہے، میرا نہیں ہے، فلاں مفتی صاحب فلاں دارالعلوم سے میں نے پڑھا ہے۔ اسی طرح اسکول سے جس نے پڑھا ہوگا، کالج سے پڑھا ہوگا، یونیورسٹی سے پڑھا ہوگا، وہ جب ترقی کرے گا تو وہ بھی آپ کے لیے اچھی بات کرے اور یاد کرے آپ کو کہ میرے استاد یا میرے اساتذہ فلاں فلاں تھے، یونیورسٹی میں ان کے ساتھ پڑھتا تھا یا ان کے پاس پڑھتا تھا، اسکول میں ان کے ساتھ پڑھتا تھا یا ان کے پاس پڑھائی کرتا تھا، یا کالج میں میرے یہ استاد تھے۔ تو یہ سب کچھ تب آئے گا جب استاد بھی اپنا وقار برقرار رکھے گا، اپنی عزت بنائے گا، اور شاگرد بھی اس ادب اور اس احترام کو ملحوظ خاطر رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اگر استاد بنائے تو اس مسند کی، اس سیٹ کی، اس نشست کی اور اس جگہ اور عہدے کی ہم قدر کرنے والے استاد بنے۔ اور اگر ہم شاگرد بنے جو کہ ساری زندگی سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے، کسی کو ہم نے استاد مانا ہو تو پھر اس کا بھی ہم احترام کریں، اس کے لیے اچھی بات کریں۔ غلطیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، ہر ایک سے ہو سکتی ہیں، لیکن جو استاد کی اگر کوئی غلطی ہو صرف نظر کر لیں، کیونکہ یہ بھی ادب کا ایک حصہ ہے۔